اور اس پر میں خراج تحسین پیش کروں گا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہ ان کی بھی ہر جگہ پر یہ رائے تھی کہ دونوں نظام کو چلنے دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد معاویہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد معاویہ آفیشیل۔ تو ناظرین، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ کل جو میں نے ویڈیو ڈالی اور آپ نے کمنٹس اس میں دیے، جو حوصلہ دیا آپ نے مجھے، اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کو خوش رکھے اور ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو ناظرین، ابھی جو بل کے معاملات چل رہے تھے مدارس بل کے حوالے سے، اور وہ معاملہ جیسے ہی حل ہوا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کوشش کی کہ دونوں سائڈیں بچ جائیں، ہمارا کام بھی ہو جائے اور مجموع العلوم والے جو حکومت کے ماتحت چل رہے ہیں اور محکمہ تعلیم، وزارت تعلیم کے ماتحت ان کے مدارس ہیں، ان کی رجسٹریشن بھی کینسل نہ ہو۔ تو مولانا صاحب نے بہت اچھا کام کیا، اور ایسے ہی ہوا کہ جو بل تھا وہ بھی پاس ہو چکا ہے اور ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ بھی کینسل نہیں ہوئی۔ تو مجموع العلوم والوں نے، جامعۃ الرشید والوں نے، جتنے بھی ان کے ماتحت ایک مدارس چل رہے ہیں اس وقت، انہوں نے ان کا اجلاس بلایا، پنجاب کے جتنے بھی مدارس ہیں ان کے محتممین حضرات کو بلایا اجلاس، اور پھر ان کا اظہار خیال جاننے کی کوشش کی۔ تو وہیں ایک محتمم نے یہ بھی بتایا کہ ہم مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر اتنے الزامات لگوائے، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے کہ کسی طریقے سے ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس وجہ سے مفتی عبدالرحیم صاحب نے بہت محنت کی اور کسی سیاسی قوت کے بغیر انہوں نے اپنا جو موقف تھا وہ منوایا۔ ادھر ہی انہوں نے ایک اور بات کی کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہ انہوں نے ہر مرتبہ ہر اجلاس کے اندر یہی باتیں کی کہ جو وزارت تعلیم کے ماتحت رہنا چاہے اس کے لیے بھی آپشن ہونا چاہیے، اور جو وفاق المدارس کے ماتحت رہنا چاہیے اس کے لیے بھی آپشن ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ بات کی اور بہت اچھی کی، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا انہوں نے دل سے شکریہ ادا کیا۔ اب ان کی یہ ویڈیو سنیں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک طرف تو بالکل جو وزارت تعلیم کے ساتھ مدارس تھے ان کی رجسٹریشن منسوخ ہو رہی تھی نا، یہ تو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی کاوش ہے، کوشش ہے کہ انہوں نے ہزاروں مدارس کو ان کی رجسٹریشن کو بچایا ہے، اور بغیر کسی سیاسی قوت کے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ کروایا کہ دونوں وزارتوں کے اندر، یعنی کوئی سوسائٹی ایکٹ میں جانا چاہے یا وزارت تعلیم میں جانا چاہے، تو اب اس پہ جو آرڈیننس آ رہا ہے یہ کوئی ایسے منہ زبانی تو نہیں آ رہا، اس کے اندر بہت ساری کاوش ہے، بہت ساری خدمت ہے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی، کہ آج ہم مطمئن ہیں الحمدللہ کہ ہمارے مدارس کی رجسٹریشن بچ گئی ہے۔ تو اس میں سارا کردار حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو جاتا ہے، اور اس پر میں خراج تحسین پیش کروں گا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہ ان کی بھی ہر جگہ پر یہ رائے تھی کہ دونوں نظام کو چلنے دیا جائے۔ تو ناظرین، آپ نے ان کی یہ باتیں سنی۔ یہ مجموع العلوم والوں نے ایک اجلاس کیا ہے پنجاب کے محتممین حضرات کا، جو ان کے ماتحت چل رہے ہیں، وزارت تعلیم کے ماتحت ان کے مدارس ہیں۔ تو ان میں سے ایک محتمم نے یہ بھی اظہار خیال کیا ہے اور شکریہ ادا کیا مفتی تقی عثمانی صاحب کا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا، کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا بھی خیال کیا اور ہمیں سائڈ پر نہیں لگایا۔ حالانکہ بل سے ظاہراً یہی لگ رہا تھا کہ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو مجموع العلوم والے جتنے بھی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں 1000، کبھی کہتے ہیں 18,600 مدارس، تو وہ سب کی سب جو ہیں ان کی رجسٹریشن کینسل ہو سکتی تھی، اور پھر صرف اور صرف 6 ماہ کے قلیل عرصے کے اندر ان تمام مدارس کی رجسٹریشن دوبارہ مکمل کرنی تھی ان لوگوں کو۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی فراست کو سلام، مفتی تقی عثمانی صاحب کی فراست کو سلام کہ انہوں نے یہ کام کیا اور دونوں سائڈ کے علماء اکرام کو راضی کیا اور آپ اس کے اختلاف کو بچا لیا۔ تو ناظرین، اب بات یہ آتی ہے کہ کچھ دنوں پہلے جب یہ معاملات چل رہے تھے، اور مفتی عبدالرحیم صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن بات یہ ذہنوں کے اندر آ رہی ہے، کافی لوگوں کے یہ سوال ہیں کہ یار اس وقت مفتی عبدالرحیم صاحب دن میں 3 یا 4 ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتے تھے اور بہت سی اختلافی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مفتی طارق مسعود صاحب کو، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے، یعنی دن میں 3 یا 4 ویڈیوز ان کے چینل پر ضرور اپلوڈ ہوا کرتی تھی، اور میں خود دیکھ کر آپ کو بھی بتایا کرتا تھا کہ دن میں اتنی ویڈیوز ان کی اپلوڈ ہو رہی ہیں اور یہ وہ اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، چلیں ان پر اعتراض اٹھا اور انہوں نے جواب دیا، اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کی اور اپنی صفائی دی۔ اب جب یہ مسائل حل ہو چکے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو فیصلہ کیا دونوں کے حق میں اچھا فیصلہ تھا، وفاق المدارس کے حق میں بھی اور مجموع العلوم والوں کے حق میں بھی بہترین فیصلہ کیا، اور یقیناً وہ مجموع العلوم والے خوش ہوں گے۔ اور اس خوشی کا اظہار مفتی عبدالرحیم صاحب نے کیوں نہ کیا؟ سوال یہ بنتا ہے
کہ جب اختلافات تھے تو دن میں 3 ویڈیوز آ رہی تھی، اب صرف شکرانے کے طور پر 1 منٹ کا کلپ بھی سامنے نہیں آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا. نہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سے نہیں بنتی تو یوں کہہ دیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا شکریہ، جیسا انہوں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا شکریہ جنہوں نے ہمیں سائڈ پہ نہیں لگایا اور ہمیں بھی یاد رکھا اور ہمارے جو پریشانی تھی اس کو حل کر دیا. ہم تو پریشان تھے کہ ہم الگ ہو جائیں گے، دوبارہ ہمیں اپنے اکاؤنٹس کھولنے پڑیں گے اور مدارس کی رجسٹریشن دوبارہ کرنی پڑے گی، پورا نظام دھرم برہم ہو جائے گا. لیکن ابھی تک کوئی ویڈیو یا ایسا شکرانے کے طور پر کوئی الفاظ سامنے نہ آئے. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت ان کو چلانے والے حکومت کے کارندے تھے، انہوں نے ان کو یہ سمجھایا اور یہی باتیں کہلوائی، اور اس وقت ان کو خاموش کرنے والے کی حکومت کے لوگ ہیں. تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا اظہار خیال ہے؟ آپ ضرور کمنٹس کے اندر رائے دیجئے گا. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے. ضرور آگے تمام گروپوں کے اندر اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور آگے تمام لوگوں تک پہنچائیے کہ جو لوگ کل تک اختلاف کر رہے تھے آج الحمدللہ وہی لوگ مبارکباد دے رہے ہیں اور شکریہ ادا کرنے پر آ چکے ہیں. الحمدللہ یہ علماء حق کی پہچان ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تمام دینی اور مذہبی شخصیات ہمارے لیے قابل احترام ہے. جو بھی علماء حق ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. کیونکہ ناظرین میں ہر ویڈیو کے آخر میں یہ بات ضرور کرتا ہوں، شاید کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ہم صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا دفاع کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. جتنے بھی علماء حق ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. کسی بھی جو علماء حق میں سے ہے اس کی تضلیل یا اس کے خلاف بکواس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہم ان کے خلاف بالکل غلط زبان استعمال نہیں کر سکتے. جو پہلے کی اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتے ہیں. آپ بھی اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں اور چھوڑ دیں اس چیز کو. علماء اکرام کے حق میں بات کریں اور صحابہ اکرام کا دفاع کریں. انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.